آج 4 مارچ ہے اور آج تاریخی دن ہے۔ اس حوالے سے نہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، بلکہ 1 یونٹ کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی 1 سالہ حکومت میں کیا کھویا کیا پایا، ہم نے کتنا حاصل کیا ہے اور کیا کیا کھویا ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح پر آ گئی ہے، کوئی 1.5% پر مہنگائی آ چکی ہے، لیکن یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے۔ السلام علیکم، میں احمد عمرو۔ آج 4 مارچ ہے اور آج تاریخی دن ہے۔ اس حوالے سے نہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، بلکہ 1 یونٹ کے حوالے سے 1 یونٹ جب لگا تھا پاکستان میں تو تحریک کا آغاز ہوا تھا سندھ میں، طلباء نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور اس کے بعد 4 مارچ جو ہے وہ طلباء تحریک کے حوالے سے اور 1 یونٹ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ دن کے طور پر منایا جاتا ہے سندھ میں۔ لیکن آج میں ظاہر ہے اس حوالے سے بات نہیں کرنے جا رہا، آج میں بات کروں گا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی 1 سالہ حکومت میں کیا کھویا کیا پایا، ہم نے کتنا حاصل کیا ہے اور کیا کیا کھویا ہے۔ جو حاصل کیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ حاصل کرنا ضروری تھا، لیکن جو کھویا ہے وہ دوبارہ حاصل کرنا شاید کئی سال تک ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے مہنگائی۔ تو مہنگائی کے حوالے سے اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے اعداد و شمار سامنے رکھ کے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح پر آ گئی ہے، کوئی 1.5% پر مہنگائی آ چکی ہے، لیکن یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے۔ اصل مہنگائی جو تھی وہ تو ظاہر ہے اس میں کمی بہت آہستہ آہستہ آ رہی ہے، لیکن ہر مہینے مہنگائی بڑھنے کی جو شرح ہے، جو جب یہ حکومت آئی تھی تو 38% تھی یا 44% تھی، تو اب آ کر وہ 1.5% پر رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن میں جو سیاسی، جمہوری، پارلیمانی، عدالتی اور صحافتی حوالوں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ایک خبر تحریک انصاف کے حوالے سے ظاہر اچھی خبریں نہیں ہیں۔ یہ جو 1 سال تھا عدالتی حوالے سے بھی اچھا نہیں تھا۔ ویسے تو پاکستان کا کوئی ایسا سال نہیں ہے جس کو ہم جوڈیشری کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے اچھا سمجھے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر جو پاکستان کی عدلیہ کا کردار رہا اور اس کے بعد پھر جو جھرلو پھرنا شروع ہوا ہے تو وہ بھی تاریخی ہے۔ تو پہلے تو یہ خبر جو ایک میرے پاس چھوٹی سی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمر ایوب ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، وہ بیرسٹر گوہر جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، ان کے خلاف اسلام آباد میں کوئی دفعہ 144 کا مقدمہ تھا، اور سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جوڈیشل میجسٹریٹ شہزاد خان کے روبرو ہوئی، اور اس میں پھر یہ عمر ایوب، عامر ڈوگر، بیرسٹر گوہر، یہ ان کے اوپر مقدمہ تھا۔ تو جو عمر ایوب، عامر ڈوگر اور عامر مغل، ان کو عدم حاضری پر ان کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ شعیب شاہین اور بیرسٹر گوہر کی استثناء کی درخواست تھی تو وہ درخواست ان کی منظور ہو گئی، باقیوں کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ طرح طرح کے مقدمات تحریک انصاف کے لوگوں پر، کچھ جائز ہیں اور کچھ پھر ذرا تعداد بڑھانے کے لیے بھی دائر ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلچر عمران خان صاحب واپس لے کر آئے تھے نا پاکستان کی سیاست میں۔ میں بار بار اور یہ بات ریپیٹ کرنا ضروری ہے، یہ عمران خان کا فارمولہ ہے۔ عمران خان کا فارمولہ کچھ اور ہے، وہ تو جھوٹ کے متعلق ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو تاریخی حقیقت کی بات کر رہا ہوں نا، کہ جھوٹ عمران خان صاحب یہ ان کا جب وہ اپنے ترجمانوں کے اجلاسوں میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس بات کو، یہ جھوٹ صحیح، لیکن اس کو اتنا ریپیٹ کرو، اس کو بار 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 دہراؤ تاکہ لوگوں کو سچ لگے۔ اور اسپون فیڈنگ والی بات جو سائفر پر عمران خان صاحب نے کی تھی وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں جو انتقام کی سیاست تھی، اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے کے جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے تھے، بریک لگ گئی تھی۔ 2008 سے 2018 تک ایک آدھ سیاسی قیدی، وہ بھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں، شرجیل نام میمن اور اس طرح کے 1 2 اور مقدمات تھے۔ پھر وہ جعلی اکاؤنٹس والا جو اپنا ایف آئی اے نے کام شروع کیا تھا، یا پھر ڈاکٹر عاصم والا معاملہ، ان کے اوپر نیب نے مقدمہ کیا تھا۔ تو ادروائز کوئی بہت زیادہ کوئی سیاسی انتقام کہ جی خاندانوں کے خاندان اندر ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے نتھ ڈالی ہوئی تھی، ات چکی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب نے، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نتھ ڈالنا شاید غلط ہے، نتھ ڈالنا تو پازیٹیو ہوتا ہے۔ عمران خان نے بالکل مطلب ادھم مچایا ہوا تھا، نہ آئین کو مانتے تھے، نہ قانون کو مانتے تھے، دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے، تھانوں میں گھس جاتے تھے، لاک اپ توڑتے تھے، لوگوں کو چھڑواتے تھے،
ٹی وی چینلوں پہ حملے کرتے تھے، صحافیوں پر تشدد کرواتے تھے، ایس پی عصمت جنیجو کو تشدد کا نشانہ بنوایا تھا، پی ٹی وی کے اندر گھس گئے تھے، پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا تھا، پی ٹی وی کی نشریات بند کر دی تھی، تب بھی عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ دور تھا۔ ایک تو عمران خان صاحب کے سر پر اس وقت کی جو فوجی کمان ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا ہاتھ تھا، اور دوسرا عدلیہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی۔ لیکن بہرحال پھر جو عمران خان صاحب کے پروجیکٹ کے لیے گرفتاریاں درکار تھیں، پوری کی پوری عمران خان کی جو مخالف سیاسی قیادت تھی وہ جیلوں میں ڈال دی گئی تھی، کچھ الیکشن سے پہلے، کچھ الیکشن کے بعد، 2018 کے۔ تو اس کے بعد سلسلہ چل پڑا ہے، تو اب نہ جانے کہاں رکے گا۔ پھر ہم وہی جس دائرے سے ہم نکل گئے تھے نا، یہ مقناطیسی دائرہ، اس سے ہم نکل گئے تھے، وہ دائرے کو توڑ کے 2008 سے 2018 تک 10 سال، لیکن عمران خان صاحب واپس اس دائرے میں لے کر آ گئے۔ تو جب عمران خان واپس اس دائرے میں لے کر آئے ہیں تو پھر اور چوپو کہا جاتا ہے نا، تو اس لیے یہ جو وارنٹ اور یہ مقدمات جائز اور ناجائز دائر ہو رہے ہیں، درج ہو رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں بنی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے، اب تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہنے لگ گئے کہ ہم فارم 47 والے نہیں ہیں، ہم فارم 45 والے ہیں۔ لیکن بہرحال اس 1 سال کے دوران پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی ایک ایسا موقع نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس حکومت کو کمزور ہونے دیا ہو۔ صدر زرداری پیپلز پارٹی کے جو سربراہ پارلیمنٹیرینز کے، وہ صدر منتخب ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین، وہ چیئرمین سینٹ بن گئے۔ کے پی کے گورنر پیپلز پارٹی کے، بلوچستان کی حکومت وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک بہت بڑا شیئر ہے۔ تو پیپلز پارٹی سندھ میں تو ویسے بھی ان کی اپنی حکومت، یعنی اپنے مکمل مینڈیٹ کے ساتھ حکومت۔ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت، کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت، تو 3 بڑی جماعتیں تینوں اقتدار میں۔ ایک تو ایک پورا سال اسی طرح رہا، اور اس پورے 1 سال کے دوران میں کل دیکھ رہا تھا بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ کارکردگی کے پی کے کی حکومت کی ہے۔ یعنی اس سے بڑا فراڈ لوگوں کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ خود فریبی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب سے حکومت آئی ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی، کوئی ایسا دن نہیں تھا 26 نومبر ڈی چوک کے بعد، کوئی ایسا ایک دن نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو بلا کر یہ نہ کہا ہو، یا علی امین گنڈاپور کہیں کوئی جلسہ کر رہے تھے یا پھر تیاری کر رہے تھے اسلام آباد پر حملوں کی۔ اور مکمل ایک محاذ-آرائی کا پورا سال رہا، 26 نومبر، 4 اکتوبر، 22 اگست، 21 اکتوبر اور 8 ستمبر، کیا کیا آپ نے نہیں، 21 ستمبر لاہور، اسلام آباد، جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس 1 سال کے دوران جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ تھا جولائی کا فیصلہ، 12 جولائی کا، جس نے چیزوں کو اسپیڈ اپ کیا۔ ہم سنتے تھے کہ عمران خان کے لیے جو کورٹ پیکنگ کی گئی تھی، عمران خان کی مرضی کے یا عمران خان کے چاہنے والے جج عدالتوں میں لگائے گئے تھے۔ فوج کے اندر ایسے تھے عمران خان کے ہمدرد جن کو ظاہر ہے جو فوجی ادارہ ہے، ڈسپلنڈ ادارہ ہے، وہاں ان کے خلاف کچھ ثبوت ملے تو ان کو نکال دیا گیا۔ لیکن عدالتوں سے نکالنا ظاہر ہے مشکل تھا۔ مزار لکمان نقوی صاحب چلے گئے، اعجاز الحسن صاحب چلے گئے، یہ ایک الگ بات۔ لیکن باقی جن ججوں کو کہا جا رہا تھا، سمجھا جا رہا تھا، میرا الزام نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ہمدرد ہیں، گڈ ٹو سی یو والے جج ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، چاہے لاہور ہائی کورٹ، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس کے لیے پھر کورٹ پیکنگ عمران خان کے حق میں ہوئی تو اس کورٹ پیکنگ کو بذریعہ کورٹ پیکنگ روکا جائے، وہ شروع ہو گیا کام۔ لیکن اس میں مددگار ثابت ہوا 12 جولائی کا فیصلہ۔ اگر 12 جولائی کا فیصلہ نہ آتا، مخصوص نشستوں والا، کہ پی ٹی آئی نہ دعوے دار نہ حقدار، ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھیں، اگر وہ فیصلہ نہ آتا تو پھر 26ویں آئینی ترمیم تو پہلے ہی ہو رہی تھی۔ جوڈیشری میں ججز کے تقرر کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کرنا اور پارلیمنٹ کو اس میں اختیار دینے کا تو پہلے سے طے تھا کہ وہ ہونے جا رہا ہے، اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تعین یا عمر میں اضافہ وہ تو پہلے سے ہو رہا تھا۔ لیکن یہ فیصلہ دے کر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے مقدر خراب ہو گیا۔ عمران خان صاحب کے لیے میں کہتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب نے جس کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا ہے، جس کو اپنا کہا،
وہ بیچارہ ٹکے ٹوکری ہو گیا۔ ٹرمپ کا حال دیکھ لیں، دنیا میں تنا پھر رہا ہے، پورا کا پورا یورپ جو ہے منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا کہ چل تم نے اپنا یوکرین کے صدر کے ساتھ یہ کیا تو ہم الگ کھڑے ہوئے، الگ اعلانات ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا بخت ٹرمپ کو بھی لے ڈوبا، منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ چیف جسٹس بننے سے صرف 4 دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب 26 آئینی ترمیم کی وجہ سے چیف جسٹس کی دوڑ سے باہر ہو گئے، یہ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی گئی، پھر تبادلہ ججز کا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے چیف جسٹس کے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، وہ ظاہر ہے پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، اپنا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو سپریم کورٹ لے جایا گیا، محسن اختر کیانی صاحب ابھی بیٹھے، جسٹس ڈوگر صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے لے جا کر سینئر موسٹ بنا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ چیف جسٹس کا مقام۔ تو یہ جو عدالت کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا بھونچال آیا، یعنی 26ویں آئینی ترمیم میں جو آئیڈیل پوائنٹ تھا وہ تو یہ تھا نا کہ بھائی جج فرام دی جج، بائی دی جج، آف دی جج، وہ تصور ختم ہو گیا نا کہ ججوں نے ایک طریقہ کار طے کر لیا تھا کہ جو سینئر موسٹ جج جو چیف جسٹس بنے گا، اور اس کے لیے پھر اپنے خانوادوں سے، اپنی فیملیز سے، اپنے یاروں دوستوں سے وکیلوں کو جج بناتے تھے، اور اس حساب سے بناتے تھے کہ جی فلاں سال کو فلاں ریٹائر ہوگا تو یہ چیف جسٹس بن جائے گا، یہ حساب کتاب لگا ہوا تھا، وکلا کا چیمبرز۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہوا دھچکا، پاکستان کی عدلیہ کی حیثیت بدل گئی، اور کورٹ پیکنگ جو عمران خان کے حق میں تھی وہ الٹی ہو گئی سیدھی سیدھی۔ دوسرا جو پولیٹیکل کلچر وہ ابھی تک اس سال بھی اپنی جگہ پر نہیں آیا، سختیاں بڑھ گئیں، جھوٹ کو روکنے کے نام پر یا جنرلی فیک نیوز روکنے کے نام پر یا روکنے کے لیے اس کی نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن سچ کا گلا گھونٹنا بھی گھونٹا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے آرڈیننسز، ایسے ایسے قوانین آئے، پیکا آرڈیننس، پیکا قانون، پنجاب میں جو قانون بنا ہے کہ ہم تو ڈرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ یار بات اگر کسی کو تھوڑی سی ناگوار گزری تو کیا ہوگا۔ پھر ٹویٹر بند، وزیر اعظم ٹویٹر استعمال کرتے، وزیر داخلہ ٹویٹر استعمال کرتے، سب استعمال کرتے، لیکن ٹویٹر بند۔ اور وہ جو جھوٹ بولنے والے یا جن سے تنگ آ کر یہ سارا کچھ کیا گیا وہ آزاد ہیں، وہ آزاد ہیں، سنگو خشت مکیو دیر سنگ آزاد، وہ آزاد ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، وہ کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی وی پی این استعمال کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ آزاد ہیں، لیکن پھر سچ کا راستہ روکا جا رہا ہے، سچ نہ بولے۔ دہشت گردی اس 1 سال کے دوران بڑھی ہے، افغانستان سے پاکستان کے اندر حملے بڑھے ہیں، سیاسی جو برداشت ہے وہ اگر کم نہیں ہوئی تو اسی لیول پر کھڑی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی توقیر واپس بحال نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ کی توقیر کیسے بحال ہوگی کہ وزیر اعظم جا کر بیٹھ جائے پارلیمنٹ میں، فیصلے پارلیمنٹ کے ذریعے ہوں۔ اچانک وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے 24 وزیر نئے لگانے کابینہ میں، یا بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کے دوستوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو حیران کن باتیں بتائیں گے کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا یہ ہو گیا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھ رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا ایک ٹویٹ تھا کہ پاکستان، ہم نے طرح طرح کی باتیں سن رکھی ہیں نا، یہ ایک نیا آئیڈیا یا ایک نئی سوچ یا ایک نیا خیال جو موجود تھا، ظاہر ہے ان کو اس کا صرف انہوں نے اظہار کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جی آئین اس پاکستان کی ضمانت ہے، کچھ دوست کہتے ہیں نہیں اس پاکستان کو فوج نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے جمہوریت نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، کسی زمانے میں کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، ظاہر ہے وہ آئین اور جمہوریت کی وجہ سے۔ لیکن ذوالفقار بھٹو کی یہ بات میرے دل پہ لگی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھو جو ہے وہ پاکستان کو جوڑے رکھتا ہے، اگر سندھو کا راستہ رکے گا تو پھر پاکستان شاید جڑ نہیں سکے گا۔ ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اور منصوبوں کے حوالے سے کہ اگر دریا پر بند باندھے جائیں گے اور پانی نیچے نہیں جائے گا تو پھر خورشید شاہ صاحب کی جو تقریر یاد ہے کہ ایک اینٹ کالا باغ کے رکھیں گے، ایک اینٹ پاکستان کی جائے گی، وہ اس وقت باتیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ خیال جو ظاہر زمین پر تو موجود تھا، لیکن اس کا اظہار کرنا ذوالفقار بھٹو جونیئر نے جو کیا ہے کہ دریائے سندھ جو ہے پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، یہ ہمیں جوڑتا ہے، چائنا سے شروع ہوتا ہے اور کے ٹی بندر پر اور جا کر
جو ہے وہ ٹھٹا اور بدین کے درمیان جا کر سمندر میں گرتا ہے، ڈیلٹا میں. لیکن اگر اس نے سمندر میں گرنا بند کر دیا اور اس نے نیچے جانا بند کر دیا تو پھر لا مولا پاکستان کی جو اکائی ہے، وحدت ہے وفاق کی، اس کو نقصان پہنچے گا. اس کے لیے پھر اس سال میں جو کینالز کا منصوبہ، اور اس کینالز کے منصوبے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہوا سب کو. ابھی آپ کو قومی میڈیا چولستان کے لیے نکلنے والے 6 کینالز پر بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اب میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں سے کچھ ٹکر چل رہے ہیں، کل بھی سجاول میں عوامی تحریک کی ایک بہت بڑی ریلی تھی. پرسوں ذوالفقار بھٹو نے سکھر بیراج کے اوپر، سکھر پل کے اوپر بڑا احتجاجی مظاہرہ، احتجاجی ریلی کی قیادت کی ہوئی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل اس کے اوپر تقریریں بھی کرتے رہے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں، بیانات دیتے رہے ہیں کہ کینالز ہمیں منظور نہیں ہے. مراد علی شاہ صاحب چیخ چلا رہے ہیں کہ ہمیں کینال منظور نہیں ہے. یہ بھی اس 1 سال، ویسے تو یہ منصوبہ تو نگران حکومت کا تھا، لیکن نگران حکومت کے منصوبے کو ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کی جو صوبائی حکومت ہے، کچھ دن پہلے انہوں نے اور آرمی چیف نے جا کر چولستان میں گرین پاکستان پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا. اب اس کے لیے بھی ظاہر ہے وہ ایک اسی سال حکومت کی اس 1 سال میں حکومت کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ یہ آ رہا ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا چیلنج مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے کینالز کا ایشو ہوگا، اور وہ بن چکا ہے چیلنج. پہلے پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر آئے گا، پیپلز پارٹی اس کو شفٹ کرے گی. ایک اور چیز، حکومت آ گئی مرکز میں نون لیگ کی، شہباز شریف صاحب کی، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت، ٹوٹل انڈیپینڈنٹ حکومت. مرکز میں تو اتحادی ہے نا، لیکن میاں نواز شریف صاحب باہر نہیں نکلے. روزانہ ہم خبریں سنتے آ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب باہر آئیں گے، لوگوں میں جائیں گے، کہیں کارنر میٹنگ کریں گے، کہیں کنونشن کریں گے. چند میٹنگ ایک پورے 1 سال میں نواز شریف صاحب نے ضرور کی ہیں، لیکن اپنی سیاست کا ریوائیول نواز شریف صاحب نے نہیں کیا. اس کے برعکس یہ ضرور ہوا کہ آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب، جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ پبلک اپیئرنس نہیں دیتے، انٹرویوز نہیں دیتے، میل ملاقاتیں نہیں کرتے، ٹوٹل پروفیشنل رہتے ہیں، وہ نکلے ہیں. وہ طلباء و طالبات سے خطاب کر رہے ہیں. DGISPR جو ہے وہ جا رہے تعلیمی اداروں میں. تو جو نوجوانوں کو جو عمران خان صاحب کی طرف دھکیلا گیا تھا، تو ایک اور نسل اس طرف جائے، اس کو روکنے کی کوشش اسی سال شروع کر دی گئی ہے، اور وہ آرمی چیف صاحب نے خود کی ہے. ظاہر جو سمجھائے جا رہا ہے، یا سیاسی قیادت جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا نمونہ آپ ہی جا کے سنبھالیں، تو شاید اس اپروچ کی وجہ سے وہ اپنے نمونے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود نکلے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو 1 سال ہے، مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو معیشت بہتر ہوئی ہے، جمہوریت اور سیاست کمزور ہوئی ہے، اور اس میں بڑا کردار عمران خان کا ہے، مرکزی کردار عمران خان کا ہے، اور باقی شامل واجہ سارے وہ بھی مل کے باجا بجا رہے. اور پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ کی توقیر نہیں ہے. ابھی بھی بحال کر سکتے ہیں سب مل کے، اور کوئی نہ بھی ملے، عمران خان صاحب نہ بھی بیٹھے، تو بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ساتھ بیٹھ کر پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے کریں گے. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کا جو اصل ڈرافٹ تھا، جس طرح انہوں نے روکا تھا، اسی طرح اگر وہ پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے کریں گے تو پھر شاید پارلیمنٹ کی توقیر بحال ہو. 1 سال کچھ نہیں ہوتا کسی بھی حکومت جو 5 سال کے لیے ہوتی ہے اس کی کارکردگی جانچنے کے لیے، لیکن مجموعی طور پر میں نے 1 سال کا جائزہ موٹا آپ کے سامنے رکھ دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.